ہر سوال سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ وزیر نے کہنا یہی ہے، جبکہ پچھلی حکومت نے جتنے ملک دیا تھا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، پتہ نہیں کیسے کہہ لیتے ہیں یہ. پھر اپنی بات نہیں میں یہ اسٹیل مل پہ ہی آ رہا ہوں کہ اب اسٹیل مل ہے، مثلاً اسٹیل مل ہے، اسٹیل مل پہ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ان کی ویڈیو موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو آج اس طریقے سے، یہ بھی پچھلی حکومت نے کیا تھا. اسد عمر نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملیں فاؤنڈریاں چلا لیتے ہیں، یہ ملیں ہم چلا کے دکھائیں گے. اب کیوں نہیں چلا کے دکھا رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم یہ کہیں کہ ہم نے غلط اس وقت کہا تھا، یا تو اس وقت غلط کہا تھا یا آپ غلط کہہ رہے. کوئی ایک بات تو مانے نا، آپ ہر فگر کو فج کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے فگر فج کی ہے، پچھلی دفعہ جی ڈی پی 3.3 سپلیمنٹری پلیز ہے جی، سپلیمنٹری کر رہا ہوں میں. یہ ویسے کہہ رہا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ پچھلی حکومتوں کو رو رہے ہیں. جس وقت حالات کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے سب نے تعریفیں کی تھیں. یہ اسی لیے یہ سیکھ نہیں رہے، ان سے کچھ ہو نہیں رہا. ان کو ایک ہی بات پتہ ہے کہ ہر بات پچھلی، ان کو جو مطلب سبق پڑھایا جاتا ہے نا طوطا کہانی، وہ یہ سبق پڑھ کے ان کو غور کرنے کی، فکر کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے کہ بھائی حالات کیا ہے. اور اب ہر بات کرونا پہ ڈال دو. کرونا سے پہلے آپ نے کیا کیا ہوا تھا؟ تو مجھے بتائے نا کہ اسٹیل مل کے ملازمین 9,350 جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ووٹ لینے وقت تو بڑی بڑے بڑکیں ماری تھیں، تو کیوں نہیں اب استعفے دیتے اسد عمر صاحب یا عمران خان؟ یا تو کہیں آ کے نیشنل حک اپ پہ کہ میں نے اس وقت غلط کہا تھا، اب ٹھیک ہے، اب میں نے اس وقت 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات غلط کی تھی، میں نوکری اصل 1 کروڑ لوگوں کو نکالوں گا. جی مشاہد صاحب تھینک یو. یہ کہیں نا آ کے ایسی جھوٹ منسٹر فار انڈسٹریز پلیز. یہ 1240 ارب کا اسٹیمولس پیکج تھا اور وچ ول بی فالوڈ اپ بائی دا اپ کمنگ فائنانس بل. یہ صرف جو ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے امداد کی لوگوں کی، جس کا سینیٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں، یہ اس پہ منسلک نہیں تھا. اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی فائنینسنگ سکیمز شامل ہیں، اس کے اندر ویٹ پروکیورمنٹ شامل ہے، اس کے اندر چھوٹے کاروباروں کو جو ہم نے ریلیف پیکج دیا ہے وہ شامل ہے، یوٹیلیٹی اسٹورز کا آپریشن کا اس کے اندر شامل ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ جز ہیں. مثلاً ہم نے چھوٹے کاروباروں کو 35 لاکھ کاروباروں کو جو 3 مہینے کا ہم نے بل پے کیا، 50 ارب روپے کا وہ پیکج ہے. وہ ایس ایم ای کا ریسکیو پیکج تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو قرضوں کی ڈیفرمنٹ کر رہا ہے، پے رول فائنینسنگ ہو رہی ہے 3% کے اوپر. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی سیلز کو 7 سے 8 گنا بڑھایا گیا ہے اس کرائسس کے دوران. یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کی سپلائی لائنز جو ہیں ان میں کسی جگہ باٹل نیک نہ آئے، قیمتیں شوٹ اپ نہ کر جائیں. اسی کرائسس کے دوران ہماری انفلیشن ریٹ 12% سے کم ہو کے 8% پہ آئی ہے. پیٹرول کی قیمتوں کو ایز اے اسٹیمولس دینے کے لیے اکانومی کو ہم نیچے لے کے آئے. اس وقت پورے برے صغیر میں سب سے کم قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تقریباً تمام جو امپیکٹ ہے اس کو پاس آن. تشریف رکھیں جی، پہلے ان کی سن تو لیں. مشتاق صاحب تشریف. جی منسٹر صاحب. اور یہ اس پیکج کی تعریف بھی کی گئی، عالمی اداروں نے اس کی تعریف بھی کی گئی ہے. ہمارا جو پیکج تھا یہ بہتر تھا. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو کل ہماری ٹریڈ کی فگرز آئی ہیں، ہمارا ٹریڈ بیلنس بھی امپروو کیا. ظاہر ہے امپورٹس کم ہوئی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، لیکن پہلے دیکھنے میں یہ آیا کہ امپورٹس زیادہ کم ہوئیں، ایکسپورٹس کم ہوئیں اور پھر ریوائول کی طرف چلی گئیں. تو ہمارا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ امپروو کر گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی امپروو کر گیا. ہمارے فارن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں وہ اپنی جگہ پہ سسٹین کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی بڑی ڈپلیشن نہیں آئی. تو یہ جو اتنے سارے جز تھے ہمارے 1200 ارب کے پیکج کے، اور ہمارا ریکارڈ ویٹ پروکیورمنٹ انشاءاللہ ہم پنجاب میں